آج کی اردو بزم لے کر میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، الطاف حسین حالی نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہ ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے بہت ہی خاص اہمیت و افضلیت کا حامل مہینہ ہے، کیونکہ اس ماہ میں سرور کونین محمد عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا رنگ و بو میں تشریف آوری ہوئی، جو انسان کامل، ہادی عالم اور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ لہذا آج ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت ہے۔ یقیناً میلاد النبی ایک خوشی کا دن ہے جو دنیا بھر میں آج مسلمان منا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہر سال 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ بلا شبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس کائنات کے لیے باعث رحمت تھی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو امن و آشتی کا، اخوت و بھائی چارے کا، آپس میں پریم و محبت کے ساتھ رہنے کا، قومی یکجہتی کا، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کا پیغام دیا، اور سب سے بڑھ کر آپ نے لوگوں کو انسانیت کا پاٹ پڑھایا۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غراب راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طہا۔ اس کے علاوہ سامعین، آج ہمارے ملک ہندوستان کے تمام اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز اور مدارس اسلامیہ میں یوم اساتذہ بڑے دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کی ہر مہذب قوم اپنے اساتذہ کو عظیم مقام و مرتبہ عطا کرتی ہے، اس لیے کہ ہمارے اساتذہ ہی وہ ہستی ہیں جو علم کی شمع روشن کرتے ہیں۔ اساتذہ نہ صرف کتابی علم عطا کرتے ہیں بلکہ طلبہ کی شخصیت سازی، کردار سازی اور اخلاق کو بھی سنوارتے ہیں۔ اسی لیے استاد کو معمار قوم کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ دن دراصل ہمارے ملک کے عظیم فلسفی، ماہر تعلیم اور سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر رادھا کرشنن کی یاد میں منایا جاتا ہے، جب ان کے شاگردوں نے ان کی سالگرہ کو خاص بنانے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے کہا، میری سالگرہ منانے کے بجائے اسے یوم اساتذہ کے طور پر منایا جائے۔ یوں یہ دن ایک روایت بن گیا۔ اسی طرح اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے بھی اساتذہ کا ادب و احترام کرنا بہت اچھا مانا گیا ہے۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، انما بعثت معلما، یعنی مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی کے پیش نظر آج ہم نے اہتمام کیا ہے ایک مقالے کا، موضوع ہے سیرت نبوی بحیثیت ایک معلم۔ مقالہ نگار ہیں محترمہ ڈاکٹر صبورہ صدیقی صاحبہ۔ سیرت نبوی دراصل انسانیت کے لیے وہ روشن چراغ ہے جس کی روشنی میں زندگی کا ہر لمحہ منور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ کی زندگی قرآن حکیم کی عملی تفسیر تھی۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں یتیم پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے آپ کی تربیت کا انتظام بہترین انداز میں فرمایا۔ آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ 40 برس کی عمر میں غار حرا میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ کی سیرت سراپا اخلاق تھی۔ قرآن نے گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ آپ نے ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا جس کی بنیاد مساوات، اخوت اور عدل و انصاف پر رکھی۔ آپ نے غلاموں کو آزادی دی، یتیموں اور بیواؤں کے حقوق قائم کیے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی اور عورتوں کے مقام کو بلند کیا۔ سیرت نبوی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آپ کی حیات طیبہ میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ موجود ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو معلمی ہے۔ آپ نے فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ نے علم کو عام کیا اور اپنے عمل سے امت کو تعلیم دی۔ دنیا کی تاریخ میں بے شمار اساتذہ گزرے ہیں جنہوں نے علم کی شمعیں جلائیں اور اپنی تعلیمات سے انسانیت کو فائدہ پہنچایا، لیکن اگر دیکھا جائے تو سب سے عظیم استاد وہ ہستی ہے جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں تعلیم و تربیت کو اولین ترجیح دی۔ آپ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے بہترین معلم اور کامل استاد بن کر آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دنیا کی تاریخ میں جب بھی علم و ہدایت کا چراغ جلانے والوں کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلا اور سب سے روشن نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی آتا ہے۔ آپ نہ صرف اللہ کے آخری نبی ہیں بلکہ سب سے عظیم معلم اور بہترین مربی بھی ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ تعلیم و تربیت کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ نے انسان کو بتایا کہ وہ ایک اللہ کا بندہ ہے اور اس کا مقصد حیات اللہ کی عبادت اور بندوں کی خدمت کرنا ہے۔ آپ کی تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ جو بات آپ سکھاتے خود سب سے پہلے اس پر عمل کرتے۔ آپ کا فرمان ہے، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تعلیمات دلوں کو چھو لیتی تھیں۔ آپ کی تعلیمات صرف مذہبی دائرے میں محدود نہ تھیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی تھیں۔ عبادات، معیشت، اخلاقیات، معاشرت، سیاست، عدل، سب کے اصول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ آپ کی تعلیمات کسی خاص قوم، رنگ، نسل یا علاقے تک محدود نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی تھی۔ دنیا کے بڑے مفکرین اور مؤرخین نے آپ کو سب سے عظیم استاد تسلیم کیا ہے۔ دنیا میں جب بھی انسانیت کی بھلائی اور امن و محبت کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلی اور روشن مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کی احادیث میں رنگ، نسل، قوم یا مذہب کی کوئی قید نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے بھلائی، خیرخواہی اور عدل کی تعلیم موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند ہو۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جو زمین والوں پر رحم کرے گا آسمان والا اس پر رحم کرے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضور کا فرمان ہے، عدل کرنے والے لوگ اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ پیغام ہر مذہب اور ہر انسان کے لیے ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہی برتاؤ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسانیت کی بنیاد مساوات، رحم دلی، انصاف اور خیر خواہی پر ہے۔ آپ نے جو اصول دیے وہ کسی ایک قوم یا مذہب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہیں۔ اگر آج دنیا کے تمام انسان مذاہب سے بالاتر ہو کر ان تعلیمات کو اپنا لیں تو دنیا امن، محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بن جائے۔ آپ کا انداز تعلیم و تربیت بڑا ہی مشفقانہ اور محبت سے لبریز ہوتا تھا۔ نرمی اور محبت کے ساتھ آپ نے ہمیشہ اپنے شاگرد کو اور اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو اور معاشرے کو پیغام دیا۔ آپ نے کبھی بھی سخت لہجہ اختیار نہیں کیا بلکہ ہمیشہ محبت اور شفقت کے ساتھ بات کی۔ عملی نمونہ آپ اس طرح پیش کرتے تھے کہ جو تعلیم آپ دیتے تھے اس پر خود سب سے پہلے عمل کرتے تاکہ شاگرد عمل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ اسی طرح آپ سوال و جواب کے ساتھ اپنی بات کو سمجھتے بھی تھے اور سمجھاتے بھی تھے۔ صحابہ جب سوال کرتے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف جواب دیتے بلکہ مزید وضاحت اور مثال کے ذریعے ذہن نشین کراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے مرحلے مقرر کیے۔ سب سے پہلے عقیدہ مضبوط کیا، پھر اخلاق اور اس کے بعد اصلاح معاشرہ۔ آپ اکثر مثالوں اور واقعات کے ذریعے بات سمجھاتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں میں آسانی کے ساتھ اتر جائے، اور اسی طرح آپ اس بات کا بھی خاص خیال رکھتے تھے کہ آپ ہر فرد کی صلاحیت کے مطابق تعلیم دیتے، بچوں کو الگ انداز سے، عورتوں کو الگ، اور بڑے بزرگ صحابہ کو الگ انداز سے سکھاتے تھے۔ آپ کی تعلیمات کے نمایاں پہلو ایمان و عقیدہ، اللہ کی وحدانیت اور اس پر مکمل بھروسہ تھا۔ اسی طرح اخلاق و کردار، سچائی، وفاداری، صبر، رحم دلی اور عدل، یہ سب تعلیمات آپ بچپن سے ہی دینے کی کوشش کرتے تھے۔ علم کی اہمیت، آپ نے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا اور جاہلیت کے اندھیروں کو علم کے نور سے روشن قرار دیا۔ معاشرتی عدل، آپ نے مساوات قائم کی، غلاموں، یتیموں اور عورتوں کے حقوق محفوظ کیے اور امن اور بھائی چارے کی مثال پیش کی، دشمنوں کو بھی معاف کیا، صلح اور محبت کا درس دیا۔ آپ نے قوموں کو جہالت سے نکال کر علم اور تہذیب کو بلندیوں پر پہنچایا۔ آپ کے تربیت یافتہ شاگرد یعنی صحابہ کرام دنیا کے بہترین معلم اور رہنما بنے۔ غیر مسلم دانشوروں اور مورخین نے بھی آپ کو تاریخ کا سب سے بڑا استاد اور رہنما قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک کامل معلم اور بے مثال استاد کی ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت انسانیت کو وہ پیغام دیتی ہے جس کی وجہ سے ایک نئے سویرے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو بجا طور پر استاد کائنات کہا جاتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ سیرت نبوی بحیثیت ایک معلم کے عنوان پر ایک مقالہ سماعت فرما رہے تھے۔ مقالہ نگار تھیں محترمہ ڈاکٹر صبورہ صدیقی صاحبہ۔ اور اب محفل کے ماحول کو تبدیل کرتے ہیں اور کلام شاعر کے تحت سنواتے ہیں جناب محمد عرفان لکھنوی کا یہ عمدہ کلام۔ نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں۔ شہدی کی ہوگی نظر دیکھ لینا، شہدی کی ہوگی نظر دیکھ لینا، میں ہو جاؤں گا معتبر دیکھ لینا، ضیا بار آقا کی رحمت ملے گی، ضیا بار آقا کی رحمت ملے گی، عقیدت سے چاہے جدھر دیکھ لینا، سمجھنا مدینہ قریب آ گیا ہے، سمجھنا مدینہ قریب آ گیا ہے، کھجوروں کے جب تم شجر دیکھ لینا، مجھے یاد رکھنا دعاؤں میں اپنی، مجھے یاد رکھنا دعاؤں میں اپنی، کہ جب میرے آقا کا گھر دیکھ لینا۔ آئیے ایک مطلع اور کچھ شعر اور سماعت فرمائیے۔ جب ہمارے رسول آ گئے، جب ہمارے رسول آ گئے، سوکھی شاخوں پہ پھول آ گئے۔ شعر سماعت فرمائیں۔ تیرگی میں بھٹکتی ہوئی، تیرگی میں بھٹکتی ہوئی، تیرگی میں بھٹکتی ہوئی، زندگی میں اصول آ گئے، زندگی میں اصول آ گئے، کیوں نہ اترائیں قسمت پہ ہم، کیوں نہ اترائیں قسمت پہ ہم،
لے کے طیبہ کی دھول آ گئے، لے کے طیبہ کی دھول آ گئے، لے کے طیبہ کی دھول آ گئے، جن کو آقا سے الفت نہیں، جن کو آقا سے الفت نہیں، وہ مدینے فضول آ گئے، وہ مدینے فضول آ گئے، غار ثور و حرا دیکھنے، غار ثور و حرا دیکھنے، عاشقان رسول آ گئے، عاشقان رسول آ گئے، رہ گئے جتنے محروم تھے، رہ گئے جتنے محروم تھے، رہ گئے جتنے محروم تھے، جو تھے ان کو قبول آ گئے، جو تھے ان کو قبول آ گئے، جب ہمارے رسول آ گئے، سوکھی شاخوں پہ پھول آ گئے۔ اور ایک نعت پاک کا مطلع اور شب سماعت فرمائیں۔ بس عرب تک نہیں رہبری آپ کی، بس عرب تک نہیں رہبری آپ کی، بس عرب تک نہیں رہبری آپ کی، سارے عالم میں ہے روشنی آپ کی، سارے عالم میں ہے روشنی آپ کی۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں۔ دشمنوں کو بھی کرنا پڑا اعتراف، دشمنوں کو بھی کرنا پڑا اعتراف، دشمنوں کو بھی کرنا پڑا اعتراف، اتنی شفاف ہے زندگی آپ کی، اتنی شفاف ہے زندگی آپ کی، جن کی تعریف کی حق نے قرآن میں، جن کی تعریف کی حق نے قرآن میں، ان ستاروں میں ہے روشنی آپ کی، ان ستاروں میں ہے روشنی آپ کی۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمایا خاص طور سے۔ ہم زمانے کے مختار بن کر رہے، ہم زمانے کے مختار بن کر رہے، جب تلک ہم نے کی پیروی آپ کی، جب تلک ہم نے کی پیروی آپ کی۔ مقطع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سب نوازش ہے عرفان سرکار کی، سب نوازش ہے عرفان سرکار کی، ورنہ کیا آپ کیا شاعری آپ کی، ورنہ کیا آپ کیا شاعری آپ کی۔ سامعین، ابھی آپ جناب محمد عرفان لکھنوی سے ان کا یہ عمدہ شعری کلام سماعت فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔